کیونکہ بچیوں کو خاص کر ہمارے بتایا ہی نہیں گیا ہوا کہ آپ نے اسٹیج پہ بات کرنی ہے, آپ نے کوئی انٹرویو کے لیے تیاری کرنی ہے, یا آپ جو دوسرے گھر جا رہی ہیں اس کی تیاری کر رہی ہیں, کبھی تیاری ہم نے کروائی نہیں ان کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچیاں خواتین جو ہوتی ہیں نا زیادہ لباس کپڑے بندے اور سونا چاندی کے اندر ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں. خواتین جب آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کنٹینیوسلی گھنٹوں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں جی. لیکن اس گفتگو کے دوران بھی انہوں نے کہنا کچھ ہوتا ہے, بات کچھ کر رہی ہوتی ہیں, کسی اور موضوع کو لے کر وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ جتنے بھی اب اس وقت امتحان ہیں, چاہے سی ایس ایس کا ہے یا میٹرک کا ہے یا سیکنڈری اسکولوں کے ہیں یا کالج یونیورسٹیوں کے ہیں, ساروں کے اندر جو فرسٹ پوزیشن خواتین لے رہی ہیں. یہ جو بچے ہمارے ہیں بعض کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پوری تیاری ہوتی ہے, ان کا جو کورس کی بکس ہیں اس پر پورا اوور کم ہوتے ہیں, لیکن کلاس روم میں اگر کوئی کویسچن بعض کا ہوتا ہے تو وہ کویسچن جان رہے ہوتے ہیں, اس کا جواب بھی جانتے ہیں, ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جواب نہیں دے پاتے. بہترین کانفیڈنس پتہ کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ بچوں کو کھیلوں میں لگاتے ہیں. یہ جو آپ کی جتنی ٹیمز بنتی ہیں, کرکٹ آگے پیچھے سارے بچے جو ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. انہیں پڑھے لکھے یا سمجھدار لوگوں کے سامنے کچھ چند فکرے بولنے پڑتے ہیں تو بالکل وہ بلینک ہو جاتے ہیں اور بالکل ان میں کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نا ہر بچہ جس کو بھی ہم ملتے ہیں نا وہ اپنی پروفائل بنا رہا ہے, تنخواہ کے لیے, نوکری کے لیے, شادی کے لیے, جو پروفائل بناتا ہے انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. بیسٹ نیشن تعلیم دوست آگاہی پروگرام کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول جھوئیا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور گاہے بگاہے مختلف بہترین شخصیات ان سے آپ کی ملاقات بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں کرواتے رہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع بھی بہت ہی بہترین ہے اور ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مائنڈ سائنس کے ایک ماہر اسکالر جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب. ان سے آج کے موضوع پر ہم بات کریں گے اور آج کا ہمارا موضوع ہے برین فاگ. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم کوئی بھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دم دماغ ہمارا ساتھ دینا چھوڑ جاتا ہے, یا ہم جو کہنا پا رہے ہوتے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے جناب راؤ محمد اسلم خان صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راؤ صاحب, آج بھی جو موضوع ہے وہ آپ کا مائنڈ سائنس سے متعلقہ ہی ہے. راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری جو خواتین ہیں جی وہ ماشاءاللہ بولنے میں بہت مہارت رکھتی ہیں اور کسی موضوع پر ہم انہیں کوئی بات چھیڑ دیں, خاص کر خواتین جب آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کنٹینیوسلی وہ گھنٹوں وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں جی. لیکن اس گفتگو کے دوران بھی ان کی حالانکہ پریکٹس بھی ہوتی ہے, پھر بھی ایک دم انہوں نے کہنا کچھ ہوتا ہے, بات کچھ کر رہی ہوتی ہیں, کسی اور موضوع کو لے کر وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اچھا, اس کے اندر یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کام پہ گئے ہوتے ہیں, ان کے بچے کام پہ گئے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے شوہر اور بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں بیسیکلی, یا اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں. وہ بہت کم اپنے گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں, یعنی وہ موبائل پہ کسی نہ کسی کے ساتھ لگی. اچھا, جب وہ لگی ہوئی ہیں تو ان کا جو ڈیٹا برین کا ہے وہ ڈسپرس ہو جاتا ہے اور وہ ان کو یکجا نہیں کر پاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے کہیں بچی جاتی ہے تو کیونکہ بچیوں کو خاص کر ہمارے بتایا ہی نہیں گیا ہوا کہ آپ نے اسٹیج پہ بات کرنی ہے, آپ نے کوئی انٹرویو کے لیے تیاری کرنی ہے, یا آپ جو دوسرے گھر جا رہی ہیں اس کی تیاری کر رہی ہیں, کبھی تیاری ہم نے کروائی نہیں ان کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچیاں خواتین جو ہوتی ہیں نا زیادہ لباس کپڑے بندے اور سونا چاندی کے اندر ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس اپنی ذات کے اوپر کام نہیں کر پاتی. اگر تھوڑا سا کوشش کی جائے تو میرے نزدیک یہ ہے, اب دیکھیں جتنے بھی اب اس وقت امتحان ہیں, چاہے سی ایس ایس کا ہے یا میٹرک کا ہے یا سیکنڈری اسکولوں کے ہیں یا کالج یونیورسٹیوں کے ہیں, ساروں کے اندر جو فرسٹ پوزیشن خواتین لے رہی ہیں, لیکن وہ تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑا سا کوشش کریں تو یہ فوگی مائنڈ جو ہے نا ان کا ختم ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو آگے آتی ہیں, جو بہت اچھی دنیا کے کام کرتی ہیں. اب تو دیکھیں ایروپلین چلا رہی ہیں, اب تو جنگی جہاز چلا رہی ہیں باقاعدہ طور پہ, یہاں تک کہ اب جو مارس پہ گئے ہیں تو اس کے اندر بھی خواتین موجود ہیں. تو بنیادی طور پہ خواتین کو میں سمجھوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو مینٹل آرگنائز کریں اور اپنے جو ان کا کوگنیٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کریں تاکہ وہ فوگی پوزیشن باہر آ جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بچے ہمارے ہیں بعض کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پوری تیاری ہوتی ہے, ان کا جو کورس کی بکس ہیں اس پر پورا اوور کم ہوتے ہیں,
لیکن کلاس روم میں اگر کوئی کویشچن بعض کا ہوتا ہے تو وہ کویشچن جان رہے ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور اسی طرح دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ آن پیپر جب ایگزام میں جاتے ہیں تو وہ سب کچھ انہیں پتہ ہے، ان کی پوری تیاری ہے، لیکن وہ لکھ نہیں پاتے ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، پاکستان میں اس وقت بہت اچھے کینکر پرسن ہیں. وہ میرے پاس ایک دن تنہائی میں مجھے ملے، رحمان فاؤنڈیشن آئے اور کہنے لگے کہ سر آپ یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ ایسے. اچھا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں بڑی کوئی ڈگنیٹیز جیسے ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے سوال نہیں ہوتا اور میں کانپنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بیسیکلی فوگ ہے. تو کہنے لگا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو میں نے 2-3 ایکسرسائزز ان کو بتائیں. تو مجھے آ کے پھر ایک دن مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، کہتے جی ماشاء اللہ جی میں تو اب بات کر لیتا ہوں. میں کہ یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوا یہ ہے کہ آپ نے 1-2-3-4 دفعہ ایکسرسائز کی، ایکسرسائز آپ نے اپنا ایکسپیرینس بڑھایا. جیسے کسی چیز کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے تو وہ فوگی پوزیشن کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا کانفیڈنس لیول وہ بحال ہو جاتا ہے، اور جو آپ کا کانفیڈنس لیول وہ بڑھتا ہے تو آپ بہتر طریقے سے جو آپ کی گفتگو ہے وہ بھی بہتر ہوتی جاتی ہے اور آپ بہتر طریقے سے. اچھا، وہ جو بچے خاص کر جو اسکول کے اندر بچے ہوتے ہیں، میں نے بیکن ہاؤس کے بچوں کو بھی دیکھا، میں نے امریکن لائف اسٹائل کے بچوں کو بھی دیکھا، میں نے ایچسن کے بچوں کو بھی دیکھا کہ ان کے اندر بھی یہ پوزیشن موجود ہوتی ہے. اصل اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں کیا ان کے اندر بھی روشن فیت موجود ہے؟ کیا ان کے اندر بھی وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے ہی کرتے رہے؟ مثلا بعض بچوں میں یہ ڈی این اے کا پرابلم ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات بچوں میں یہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو دھوپ پہ نکالتے ہی نہیں ہے، اور دھوپ جو ہے آپ کو وٹامن ڈی دیتی ہے. تو اس بچوں کے اندر خاص کر کے یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس اس لیول کا نہیں ہوتا. میرے نزدیک یہ ہے کہ بچوں کو آپ اپریشیٹ کریں، کچھ بھی کر کے آئے، اچھا کام کر کے آئے، ان کو اپریشیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر فوگی پوزیشن ختم ہو. دوسرا، ماں باپ کے اندر جو کوارڈینیشن ہے، دیکھیں بچے تو جانوروں کو بھی پل جاتے ہیں، بچے تو ہم ریپٹائلز کے بھی پل جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے ماں باپ سب سے بڑا کانفیڈنس ماں باپ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اہم چیز ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، جو ٹیچر ہوتے ہیں، وہ کانفیڈنس دیتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ بچہ صبح سے لے کے شام تک رہتا کن کے ساتھ ہے، ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ بہت کانفیڈنس دیتے ہیں. اگر بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے، ان کے ٹیچرز میں کانفیڈنس نہیں، ان کو والدین میں کانفیڈنس نہیں، تو کانفیڈنس آنا کہاں سے؟ یقیناً بچوں پر اس کے مضر اثرات پڑیں گے. دوسری بات بڑی اہم ہے میاں صاحب، جو آپ کام کر رہے ہیں آپ بچوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو کانفیڈنس دیں. مثلا سب سے بہترین کانفیڈنس پتہ کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ بچوں کو کھیلوں میں لگاتے ہیں. یہ جو آپ کی جتنی ٹیمز بنتی ہیں، کرکٹ آگے پیچھے سارے بچے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. دوسرا، جو ہمارے انڈور جو گیمز ہوتی ہیں اس کا ہمیں رواج کرنا چاہیے. جو میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے شہروں میں تو خاص کر ہے ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، بڑے شہروں کے اندر آپ بہت اچھے اچھے جمز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بچے کھیل لیتے ہیں جا کے. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ ان چیزوں کو جیسے جیسے آپ معاشرے میں بڑھائیں گے، آپ کے میڈیکل سٹور کم ہو جائیں گے، ڈاکٹر کم ہو جائیں گے. اور دوسرا اہم چیز یہ ہوگی کہ آپ کے اندر جو ہے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے بات کریں، وہ اسکول کے اندر اپنے ٹیچر سے بات کریں، اب ٹیچر سے سوال کریں. کیونکہ میں نے دیکھا بچے سوال ہی نہیں کرتے. اچھا، لوگ سوال نہیں کرتے، جو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے عام زندگی کے سوال ہوتے ہیں، نہیں کرتے. جب ان سے پوچھا جاتا کیوں نہیں کرتے تو کہتے سر ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ایک شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پریکٹس نہیں ہے نا. اور جب پریکٹس نہیں ہوتی تو پھر کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس کو بلڈ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اگر 2 4 6 سوال انہوں نے غلط بھی کر دیے تو ان کو ڈانٹے نہیں، بلکہ ان کی تصحیح کریں کہ بیٹے ایسے نہیں، اس کو اس طریقے سے اگر بات کریں تو یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. تو اسی زمانے میں میاں صاحب آپ نے بھی ٹریننگ وہاں سے لی ہے، میں نے بھی لی ہے. اگر آج میں اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتا ہوں تو میں اس میں ایک بہت بڑا ہے جو بزم ادب ہوتا تھا اسکول کے اندر. اب کیونکہ بزم ادب میں ہم نے بے شمار ہمارے دوست تھے، بہت سارے بنے. آپ کچھ اسٹیجز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مختلف جگہ پہ انسان ملتے ہیں. اچھا، وہ کام کس نے بنائے؟ ٹیچرز نے. ٹیچر ہوتا تھا جو بزم ادب کا استاد ہوتا تھا. اچھا، وہ آپ کو کتابوں کے نام بتاتا تھا، آپ کو لائبریری لے کے جاتا تھا، لائبریری کے صفحہ نمبر تک بتاتا تھا آپ کو. آپ اقبال کی شاعری پڑھتے تھے، میر درد کی شاعری پڑھتے تھے، مختلف قسم کی. بچوں کو آل راؤنڈر بنانے میں اس کا بیسک کردار ہے
کہ اس کا کردار بن رہا ہے وہاں. اچھا ایک چیز میں ایسا بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا ہر بچہ جس کو بھی ہم ملتے ہیں نا وہ اپنی پروفائل بنا رہا ہے تنخواہ کے لیے, نوکری کے لیے, شادی کے لیے, جو پروفائل بناتا ہے انسان. اب اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کبھی کورس کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب پڑھی ہے, تو کہہ گئے نہیں میں نے تو نہیں پڑھی کبھی. اچھا نہ پڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک پروفائل اپنا بنا رہا ہے جاب کے لیے, لیکن ایک پروفائل اور بھی ہوتا ہے جو میں نے بنایا, آپ نے بنایا, بہت سے لوگوں نے بناتے ہیں, وہ لائبریری سے بنتا ہے. وہ کیسے سقراط نے بڑی سی بات کی تھی, کہتے ہیں زیادہ علم آپ کو اسکولوں میں نہیں ملے گا, لائبریریوں سے بھی نہیں ملے گا, وہ آپ کو محلے سے ملے گا, اسکولوں سے ملے گا, کیونکہ اصل چیز ہے آبزرویشن. اقبال نے کہا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوستانی. یعنی ہماری جو آبزرویشن ہے اس کو بڑھانا پڑے گا ہمیں. آپ بڑے فنکار آبزرویشن کے بغیر نہیں بن سکتے. کہ یہ ہمارے جو امان اللہ صاحب, اس سے کسی نے پوچھا, اس نے کہا آپ اسکول بھی نہیں گئے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں ٹافیاں بیچا کرتا تھا داتا صاحب, میں نے وہاں سے آبزرویشن دیکھی, لوگوں کو دیکھا, جو 10,000 5,000 لوگ وہاں آتے تھے داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ. تو کہتا اس آبزرویشن سے میں نے مزہ ڈھونڈا اور میں آج مزاحیہ ایک فنکار ہوں. تو اگر آپ کے پاس آبزرویشن نہیں ہے زندگی کی, تو آپ زندگی کی کسی شعبے کے اندر بھی ایک آپ پروفیشنلی اپنے پوٹینشیل کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ زندگی گزار کے مر جائیں گے. جی راصف, آپ نے پوری ڈیٹیل سے اس پر روشنی ڈالی. آج کے نوجوانوں کے حوالے سے جو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے, اور جب وہ آپس میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں, خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کے جو عام جو موضوعات پہ ہیں, یعنی کہ باتیں کھلا کے کر رہے ہوتے ہیں, کہ اس میں کوئی کافیہ ردیف یا کوئی اخلاقیات یا باقی چیزیں اس میں ان کو باؤنڈ نہیں کرنی ہوتی. لیکن جو ہی کسی سیریس ٹاپک پر انہیں پڑھے لکھے یا سمجھدار لوگوں کے سامنے کچھ چند فکرے بولنے پڑتے ہیں تو بالکل وہ بلینک ہو جاتے ہیں اور بالکل ان میں کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا کہ وہ سیریس ٹاپکس پر وہ ان کی پریکٹس نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے, یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس میں نا جو مجھ سے اگر کوئی بات پوچھے گا کہ آپ کے جو بڑے ہوتے تھے, آپ کے جو پیرز ہوتے تھے, پیرز, اور آپ کے جو ایلڈرز ہوتے تھے, آپ ان سے مل کر کے کچھ نئی چیزیں سیکھتے تھے. مثلا آپ نے غور کیا ہوگا کہ گاؤں میں جب ہم بیٹھتے تھے, چوپال ہوتی تھی, تو وہاں پہ کوئی پنچایت ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو آپ بھی بیٹھے اندر, آپ ان سے سیکھ رہے ہیں. اب اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جسے نورا کہتے ہیں, جسے زاویہ کہتے ہیں, جسے بیٹھک کہتے ہیں, جیسے ہوتی تھی پہلے, اب تو نہیں ہے. اس سے کیا کرتے تھے, ہم اپنے بزرگوں سے سیکھ رہے ہوتے تھے کہ اتنے اچھے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں, معاشرہ کیسے چل رہا ہے, وہاں پہ سیاست کی بات بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کے جو بلدیات کی بات بھی ہو رہی ہے, آپ کی فیملی میٹرز بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں. آج تو ہو ہی نہیں رہی کچھ بھی. آسان طریقہ تو یہی ہے کہ گھر کے اندر ماں باپ, بہن بھائی, دادا دادی وہ بیٹھے اور وہ سوال کرے اور وہ سوال کے جواب دے سب لوگ, تو آپ اس کو سکھا سکتے ہیں نئی چیز. اچھا نہ ہونے کی اصل وجہ کیا؟ نہ آپ کو اسکول میں پتا ہے کہ آپ کو اخلاقیات کیا ہوتے ہیں, کسی نے نہیں بتایا آپ کو. اسکول میں کون بتاتا ہے؟ وہ تو اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, رٹا دیتے ہیں آپ کو, آپ نے رٹ لی یہ کتابیں اور جا کر کے امتحان دے دیا, کہیں پہ جا کے وامٹ کر دی. اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کو انگیج کیا جائے, ماں باپ انگیج کرے, پڑوسی انگیج کرے, آپ کا اسکول ارینج کرے, وہ تو کرتا ہی نہیں کہیں پہ. جس کی وجہ سے کیا پرابلم آ رہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ بالکل وہ جو نیٹ سے بن گیا ہے, جو ٹک ٹاک نے بنا دیا, جو اس کو یوٹیوب نے بنا دیا ہے, یا اس کو جو فیس بک نے بنا دیا, وہ بنا ہوا ہے. اس میں کیا ہے, اس میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے, لیکن ایک مسلسل بات جو آپ کو بار بار آپ کریں. دیکھیں ہم نماز کے لیے ہمیں کیا کہا گیا, 5 وقت پڑھنی ہے آپ نے. اچھا ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا ہے. اچھا ایک سورت کے ساتھ ایک ٹکڑا قرآن مجید فرقان حمید کا لگانا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے لگانا ہے کہ آپ ایک عمل کو بار بار کریں گے اور آپ راسخ ہو جائیں. اللہ کو بھولے نا, اللہ کے رسول کو بھولے نا, اور اللہ کی مخلوق کو نہ بھولے, اور اپنے آپ پہ بھی غور و فکر کریں. تو اسی طرح سے ہے کہ جب آپ ان کو لے کے بیٹھیں گے اور ان کو بار بار بات کریں گے, ان سے ایک اخلاقیات کی بات کریں گے, موریلٹی کی بات کریں گے, اور نارمز کی بات کریں گے, ایتھکس کی بات کریں گے, لا کی بات کریں گے, تو وہ بات مان جائیں گے آپ کی. ایکسلنٹ صاحب, جی بہت اچھی اور مدلل گفتگو ہوئی. ناظرین, آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ مائنڈ فاگ, اس پر ہماری بھرپور ڈسکشن ہوئی, اور اس ڈسکشن سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو مائنڈ فاگ ہے
جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں دقت آ رہی ہے اور ہم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور پوری پرفیکشن کے ساتھ اپنی بات نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ان معاملات پر پریکٹس نہیں ہے. ہمارا کانفیڈنس لیول وہ پوری طرح اس میں جب ورک نہیں ہوتا تو وہ بلڈ نہیں ہوتا. اور اس کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے کے لیے جو بچوں کے والدین ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے، جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. اس میں بچے ہیں، اس میں خواتین ہیں، اس میں نوجوان ہیں یا ہم سینئر سٹیزن ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو شعبہ ہے اس سے متعلق جو ہم نے پرفارمنس دینی ہے اس پر ہم پورا فوکس کریں اور اس کی پریکٹس کریں. جو ہماری پریکٹس بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی تو ہمارا کانفیڈنس لیول وہ انہانس ہوتا جائے گا اور ہم بہترین پرفارمنس دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور اس سے ہم اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے جو فیملی اور ہمارے حلقہ باپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں جن کے ساتھ ہم منسلک ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ہم بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.